آپ کی خواہش اور فرمائش کے مطابق میں کلیت نمبر 5 سے شروع کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے یہاں پر ایک حدیث شریف ملتی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن۔ حدیث نبوی ہے کہ جو کوئی خدا سے کلام کرنا چاہے اور خدا کے کلام کو سننا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، کیونکہ قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اعلیٰ خطاب ہے مومنین کے لیے یا کسی ایک مومن کے لیے، وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا تو قرآن کا خاص رخ، خاص چہرہ، خاص گفتگو اس مومن کی طرف ہوگی۔ جیسے کسی محفل میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو حضرات حاضر ہوتے ہیں، تو بولنے والا یا گفتگو کرنے والا یا نصیحت کرنے والا یا لیکچر دینے والا ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو مخاطب کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو خدا سے کلام کرنے کی خواہش ہو وہ قرآن کو پڑھے۔ اور میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ جو قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے تو قرآن کو سنے اور قرآن کی حکمتوں کو سنے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا عبارت میں بھی ثواب ہے اور عبارت میں سمجھے بغیر سننا بھی ثواب ہے، لیکن بہترین ثواب اس میں ہے جس میں کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور قرآن کے رازوں کو سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بہتری ہے۔ لہذا جب موضوعات قرآن سے بحث ہوتی ہے، جب قرآنی مضامین کی حکمتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو مومنین ان حکمتوں کو، ان بیدوں کو سنتے ہیں، وہ خدا کی گویا آواز کو سنتے ہیں۔ اس لیے اس کلیت کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ ہم کو قرآن کی فضیلت سمجھاتی ہے۔ ترجمہ ہے، جو شخص خدا سے کلام کرنا چاہے وہ قرآن کو پڑھے، جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے میں کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ قرآن کا جو معلم ہے اس کے توسط سے اس کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو پڑھے، تو پھر یہ قرآن کا پڑھنا خدا کے منشا کے مطابق ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اہل قرآن ہی خدا والے ہیں اور اس کے مقرب ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ قرآن سے وابستہ ہیں، جو لوگ ہمیشہ قرآن کو چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرات ائمہ، یہ اللہ والے ہیں۔ جس طرح آپ نے
ایک اصطلاح کو یا ایک لفظ کو سنا ہوگا، اللہ والے، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق خدا سے ہے۔ تو یہ اللہ والے سب سے پہلے حضرات ائمہ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہیں جو اماموں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی لوگ مقرب ہیں۔ مقرب یہاں نزدیک والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خدا کے نزدیک وہی لوگ ہیں جو قرآن اور معلم قرآن کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی مطلب حدیث کے الفاظ میں ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتی۔ دراصل یہ وصف ان لوگوں کا ہے جو قرآن پاک کو منشا الہی کے مطابق نور کی روشنی میں حکمت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کی گئی، ہر شخص جو قرآن کو پڑھے وہ اہل اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج دنیا میں ریسرچ کے طور پر دیکھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے ہر قسم کے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن خدا کے منشا کے مطابق جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی خاص تعریف ہے۔ کہ جو قرآن پاک کو منشا الہی کے مطابق نور کی روشنی میں حکمت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اہل قرآن حضرات ائمہ علیہم السلام ہی ہیں، وہی خدا والے اور خاصان الہی ہیں۔ ہمارے مذہب میں یعنی اسلام میں جو بھی سب سے اعلیٰ تعریف قرآن میں پائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اماموں کے لیے ہے، اور انہی لاہوتیوں کی ہدایت و تعلیم کے مطابق کوئی شخص قرآن پڑھ کر خدا سے کلام کر سکتا ہے، اور جو پروردگار سے کلام کرے وہ جہالت و نادانی کی نجاست سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا جس سے کلام کرتا ہے اس کی کوئی تاثیر ہے، قرآن کی ایک آیت کے مطابق ہر چیز میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور خدا کے کسی سے کلام کرنے کی تاثیر یا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص جس سے خدا کلام کرتا ہے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح پاک ہوتا ہے؟ عقلی، ذہنی اور روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے، اور کس نجاست سے پاک ہو جاتا ہے؟ جہالت و نادانی اور شرک کی آلودگیوں سے اور نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی تاثیر اور خاصیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا عظیم مرتبہ بھرپور علم و حکمت کے معنی میں ہے۔ انسان کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے اور اللہ کسی سے کلام کرتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو وہ ادنا درجے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس سے کلام کرتا ہے وہ حکمت اور علم کے بھرپور معنی میں ہے، اور خدا کا کلام
बड़ा मुबारक है, यानी बरकतों से भरा हुआ है कि जिंदगी भर उसकी बरकतें कम नहीं हो सकती। अगर किसी मोमिन से खुदा ने किसी तरह से भी कलाम किया है, जिसको सही तौर से खुदा का कलाम करना कहना चाहिए, तो उस कलाम की बरकतें जिंदगी भर कम नहीं होती। हदीस शरीफ है कि जो शख्स नफसानी तौर पर मर जाए उसकी ज़ाती क़यामत बर्पा हो जाती है। अब ये दूसरा नुक्ता है, मन माता फ़क़त क़ामत क़ियामतुह, जो मर जाए उसकी क़यामत बर्पा हो जाती है। तो यहाँ पर क़यामत के लिए मौत शर्त है, चाहे ये मौत तबई और जिस्मानी हो या रियाज़त और मुशक्क़त की नफसानी मौत हो, ये शर्त है। आगे कहता है ये कोई आम और मामूली बात हरगिज़ नहीं, बल्कि इंतहाई मुश्किल काम है। खुदा के ऐसे दोस्त जिन पर ज़ात क़यामत की सख्तियाँ और आजमाइशें गुजरती हैं, कैसे कैसे इल्मी इरफानी अजाइब व गराइब और मौज़ात का मुशाहिदा करते होंगे। तवज्जो दिलाता है उन लोगों की तरफ जो क़यामत से गुजरते हैं, और कहता है कि खुदा के ऐसे दोस्त जिन पर ज़ात क़यामत की सख्तियाँ और आजमाइशें गुजरती हैं, कैसे कैसे इल्मी व इरफानी अजाइब व गराइब और मौज़ात का मुशाहिदा करते होंगे, और सवालिया अंदाज में तवज्जो दिलाता है। कुरानी उलूम में वो इल्म जो सबसे मुश्किल और इंतहाई मख्फी है, इल्म क़यामत ही तो है। कुरान में बहुत से उलूम हैं, लेकिन सबसे मुश्किल इल्म और सबसे मख्फी इल्म कुरान में इल्म क़यामत है। आया वो लोग आरिफीन कामिलीन जिनकी क़यामत कायम हो चुकी हो, क़यामत के बेगुन से नावाकिफ़ होंगे। ये सवाल करते हुए कहना चाहता है कि वो नावाकिफ़ कैसे हो सकते हैं जब वो क़यामत से गुजर गए हैं, तो वो क़यामत के बेगुन से नावाकिफ़ नहीं हो सकते हैं। आप कुरान करीम 2/174, 3/70, 42/51 की रोशनी में ये बताएं कि ऐसे हजरात से जिनकी ज़ाती क़यामत बर्पा हो चुकी है, खुदावंद ताला कलाम करता है या नहीं। तो पूछता है कुरान के हवाले से कि जिन पर क़यामत गुजरती है उनसे खुदा कलाम करता है या नहीं। ये सवाल इसलिए है कि कुरान में फरमाया गया है कि कुछ लोगों के साथ खुदा क़यामत के दिन कलाम करेगा और कुछ लोगों के साथ खुदा कलाम नहीं करेगा। जिनके साथ खुदा कलाम नहीं करेगा उनको वो गोया पाक करना नहीं चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा जिनसे कलाम करेगा इस दुनिया की जिंदगी ही में या मर जाने के बाद, तो वो लोग पाक और पाकीज़ा हो जाएंगे। और ये भी पूछना है कि यही नफसानी मौत और इंफराद क़यामत फना फिल्लाह का बाइस हो सकती है या नहीं। एक और सवाल ये करता है, बहुत अहम सवाल है और बहुत ही तवज्जो दिलाना चाहता है कि हम हर बार जब फना फिल्लाह का जिक्र करते हैं और फना फिल्लाह के बारे में सुनते हैं या तज़किरा करते हैं,
یا سوال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو شخص ذات قیامت کے لیے جسمانی موت سے پہلے مر جاتا ہے کیا وہ خدا میں فنا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ سوال بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ فنا فی اللہ کے بارے میں باور تو کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا میں فنا ہو جانا یہ ہے کہ انسان کی انفرادیت ختم ہو جائے، کہ انسان کا نام و نشان مٹ ہی جائے۔ ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ سرور کائنات اپنی معراج کے موقع پر خدا میں فنا ہوئے تھے یا نہیں، کیونکہ حضوری اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی زندگی میں جو سب سے بڑا روحانی واقعہ تھا وہ معراج کا واقعہ تھا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر اسلام میں فنا فی اللہ کا تصور ہے تو اس کا نمونہ حضور کی پاک زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات حضور اکرم میں نہ ہو وہ اسلام میں نہیں ہو سکتی ہے، صوفیوں میں اور کسی اور میں یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم مانتے ہیں کہ روحانی ترقی کے سلسلے میں جو کچھ ممکن ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے اول آن حضرت میں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں کوئی بتائے کہ اس کا موقع کون سا تھا۔ ہم خود ہی عرض کرتے ہیں کہ اس کا موقع معراج تھا، اور معراج سے بہتر کوئی عروج اور روحانی بلندی کا کوئی موقع نہیں۔ پھر ماننا پڑے گا کہ حضوری انور معراج میں فنا ہوئے تھے۔ آپ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر وقت سوال آپ دوسروں کو اس کی مثال دے کر سمجھائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ انقلابی تصور ہے۔ اور حضور اللہ میں فنا ہوئے، فنا کس طرح ہوئے؟ قرآن میں دیکھیں کہ جب بھی فنا کا ذکر آتا ہے اس میں چہرہ خدا کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ فنا کا تصور دیدار کے ساتھ ہے، عشق کا تصور دیدار کے ساتھ ہے، چہرے کے ساتھ، دنیا سے لے کر آخرت تک۔ تو جو بھی کوئی فنا فی اللہ کے مقام کو حاصل کرتا ہے وہ دیدار ہی کے زیر اثر فنا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی روحانیت کے کئی مراحل ہیں۔ حجاب کے پیچھے سے کلام کا سننا، یہ اس اعلیٰ درجے سے نیچے ہے جہاں اللہ نے حضور سے بے حجاب کلام کیا تھا اور حضور چہرہ خدا میں فنا ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے فنا کو سنا اور باور کیا، لیکن فنا کی کیفیت و حقیقت کیا ہے اس پر غور نہیں کیا۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کسی کتاب میں ہم کو ملے،
حالانکہ سب سے پہلے مشکل مرحلہ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کے ترجمے کے سلسلے میں انہوں نے وجہ اللہ کا ترجمہ ذات خدا سے کیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ چہرہ خدا ہے۔ چہرہ خدا ہاں وہ ذاتی ہو یا نمائندگی میں ہو، بہرحال چہرہ خدا ہے، کیونکہ خدا کی بہت سی چیزیں نمائندگی میں ہوتی ہیں۔ اس طرح جب قرآن کہتا ہے دست خدا تو یہ رسول کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے نور خدا تو پیغمبر کا اور امام کا نور ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے اسم خدا تو یہ پیغمبر اور امام ہوتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا اسم اعظم یا اسماء الحسنہ تو یہ پیغمبر اور ائمہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کیا عجب ہے کہ کسی کے لیے پیغمبر کا چہرہ یا امام کا چہرہ خدا کا چہرہ قرار پائے۔ تو اب میں اسماعیلی نقطۂ نظر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سب سے بڑا دیدار ہوتا ہے ایک خاص مقام پر، مقام عقل پر، جو آخری منزل ہے، تو اسی دیدار میں کوئی فنا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مٹ جائے، علمی اور عرفانی طور پر اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے نظریات میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم میں اور ہر چیز میں، اور وہ واقعہ ایک دل نشین واقعہ ہے، ناقابل فراموش ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم مقام روحانیت پر قرآن کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ کہ دنیا میں بھی انسان پر جتنے واقعات گزرتے ہیں ان میں سے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ناقابل فراموش ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا انسان کو اپنی زندگی میں جہاں کوئی غیر معمولی خوشی ملی ہے کہ اس کے لیے ناقابل فراموش ہے، اگر کوئی دکھ ملا ہے تو وہ بھی ناقابل فراموش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز چبو کر بتائی جاتی ہے وہ فراموش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مقامی فنا پر جو دیدار ہے اور جو دوسرے واقعات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بس بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اعلیٰ کے موقع پر فنا فی اللہ و بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کر چکے تھے، لیکن لوگوں کو کیا معلوم،
کوئی آیت ہو تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ معراج پر کیا ہوا تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر اسلام میں فنا فی اللہ ہے کہ پیغمبر اور امام کو اور خدا کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے منزل فنا مقرر ہے۔ اس کے بغیر معرفت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ان وضاحتوں میں سے کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کلید نمبر 6، خالق اکبر نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے خیر و شر کو اس طرح پیدا کیا کہ اس علیم و حکیم نے خیر کو دائمی بنایا اور شر کو عارضی۔ کتنی بڑی حکمت ہے خدا کی کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے خیر و شر کو آمنے سامنے تو بنایا، لیکن خیر کو انسانوں کے فائدے کی خاطر مستقل بنایا اور شر کو صرف ایک وقتی چیز قرار دیا۔ خیر گویا میٹھے اور خوشگوار پانی کا سمندر ہے اور شر کھارا اور تلخ پانی کا سمندر۔ قرآن کے حوالے سے ہیں، ابھی وہ اس آیت کا مفہوم یہیں پر ہے، لیکن یہ دونوں سمندر مچھلیوں اور موتیوں سے یکساں طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ مفہوم ہے اس لیے حوالہ دیا گیا ہے۔ مفہوم جو ہوتا ہے وہ مفہوم ہی ہوتا ہے اور ہو الفاظ نہیں ہوتے ہیں، قریبی مطلب ہوتا ہے۔ اس میں 35/12 جو آیت ہیں، جو سورہ اور آیت ہیں، اس کا یہ مفہوم ہے۔ چنانچہ کوئی قرآنی مثال چاہے خیر سے متعلق ہو یا شر سے، مگر اس میں ہمیشہ بھرپور مت حکمت پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ آگے کچھ بتانے کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے، راستے کو ہموار کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی مثال خیر کے بارے میں ہو یا شر کے بارے میں ہو، بہرحال اس میں مغز حکمت ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہی قانون قرآن کا ایک عظیم راز ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی کا ترجمہ ہے۔ قرآن کے قانون کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ اس میں اگر کچھ اچھے لوگوں کی مثال ہے یا کچھ برے لوگوں کا تذکرہ ہے، تو بہرحال دونوں صورتوں میں حکمت ہی حکمت موجود ہوتی ہے، اور اس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی کا ترجمہ ہے۔ قوم عاد بہت شدید و تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے، خدا نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلایا۔ یہ ایک قوم تھی جو نافرمان ہوئی تھی، چنانچہ ان لوگوں کی ہلاکت ایک زبردست آندھی سے ہوئی، اور خدا نے اس آندھی کو ان پر چلایا 7 رات اور 8 دن تلک۔ خدا قرآن میں جب کسی گنتی کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں راز ہوتا ہے۔ یہ شر اور نافرمانی کی سزا تو ہے ہی، تاہم اس مثال کے حجاب میں یہ حکمت بھی پنہان ہے کہ 7 رات اور 8 دن کی یہی مدت وہ خاص وقت ہے جس میں مومن صالح اسرافیل اور اسرائیل کے فعل سے مسلسل مرتا اور زندہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دونوں باتیں آ گئی، ایک طرف سے
قوم عاد کتنی مدت میں ہلاک ہوئی تھی اس کا ذکر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ راز بھی آیا کہ مومن سالک جو روحانی مراحل سے آگے گزرتا ہے وہ جب اسرافیل اور اسرائیل کی منزل میں آتا ہے تو ان دونوں عظیم فرشتوں کے فعل سے، یعنی سر اسرافیل کے بجنے سے اور اسرائیل کے عمل سے یہ مومن مسلسل مرتا اور مسلسل زندہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی مدت 7 رات اور 8 دن کی ہے۔